جی ادغام ہمارا جو ٹاپک ہو چکا تھا نا، ادغام ہم لوگوں نے پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے ساتھ، تو اس کی ایک سلائیڈ جو ہے جو اسی کے ساتھ مطلب ان کے قواعد میں نہیں آتی تھی، لیکن ادغام کی ٹرم چونکہ آپ کے کانوں سے ٹکرائی گئی ہے اور آپ کو اب پتہ ہے کہ کیا ہے، تو یہ اس کی ایک سلائیڈ ہے جو بالکل مڈل میں پی ڈی ایف میں آ چکی ہے، لیکن اسے بھی اب ہم کور کر دیتے ہیں کیونکہ ادغام ایک بڑا ٹاپک ہے، بٹ ہم نے اس کا بہت چھوٹا سا ایک پارٹ ٹچ کیا تھا جب ہم نے پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کے قواعد 4 ہیں، جن میں اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام تھا۔ تو ہم نے ادغام میں پڑھا تھا کہ جب جی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی لیٹر آتا ہے تو ہم بلنڈنگ کرتے ہیں، مکسنگ کرتے ہیں، نون کی آواز کو اس میں ادغام مدغم کرتے ہیں۔ پھر وہاں ہم نے پڑھا تھا ادغام ود غنہ اینڈ وداؤٹ غنہ، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا، لیکن اب آج یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس میں ایک 2 ٹرمز ڈفرینٹ ہیں ادغام کے ساتھ، وہ یہ کہ ادغام ناقص بھی ہوتا ہے اور ادغام تام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ادغام ناقص جو ہے اس کے لیے لکھا ہوا ہے جی ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے تو اسے ادغام ناقص کہتے ہیں، یعنی پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے، ٹھیک، ہم اس کو کلوز یہاں پہ اسکرین میں نا زوم کر دیتے ہیں، اب آپ دیکھیے، یعنی پچھلے لیٹر کی کوئی بھی صفت جب باقی رہتی ہے تو یہ ایک نقص رہ جاتا ہے نا، تو تبھی ناقص ہو جاتا ہے یہ ادغام۔ تو ان کی اگزامپل قرآن سے ہے جی مَن یقولو یا میوں ورائن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، ہم لوگوں نے پڑھا تھا ادغام ود غنہ، اس کی اگزامپل میں بھی یہی پڑھا تھا، یا یہ ادغام ناقص ہے تو اس کی اگزامپل میں یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادغام ود غنہ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں ذہن میں یہ بھی اب رکھ لینا چاہیے کہ جہاں پہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نون کی ایک صفت ہے جو غنہ کی وہ باقی رہ گئی تھی، تبھی یہاں پہ اس کو ہم ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو ایکچولی ادغام ود غنہ جو ہے وہ ادغام ناقص بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادغام ناقص والے 4 کلمات جو ایکسیپشن ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیپشن ہیں، میں نے آپ کو کہا نا قرآن میں ایکسیپشنز بھی ہمیں ملیں گی، تو یہ 4 کلمات جو قرآن میں ہیں جہاں پہ ہوتا تو ادغام ناقص ہی ہے، ٹھیک ہے، بٹ پھر بھی جو ہے نا یہ جو پیچھے والا جو لیٹر ہے تو یہ ہر ایک میں یہ چاروں کے چاروں میں آیا ہے اور اس نے اپنی صفت جو ہے وہ برقرار رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور ادائیگی بھی ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ although یہ جو ادغام ناقص والے 4 کلمات ہم کرنے لگے ہیں نا، صرف یہ 4 ہی پورے قرآن میں ایسے ہیں کہ جن میں یہ نقص پایا جاتا ہے، ادروائز جب بھی الٹ ہو کے یہ آیا ہے نا، یعنی تا پہلے اور تو بعد میں آیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو وہاں پہ پھر یہ ادغام ناقص جو ہے نا وہ نہیں ہوا، وہاں ادغام تام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ایک ادغام کی ایک ڈیپتھ میں جا کے اور ٹرمز ہیں وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے، ادغام متماثلین ہے، متجانسین ہے، متقاربین ہے، وہ انشاءاللہ ڈیپتھ میں آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حقیقی، اصلی ادغام، کبیر ادغام، صغیر ادغام، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ابھی آپ اس چیز کو یاد کر لیں کہ جہاں پہ بھی قرآن میں آپ کو یہ 4 پوائنٹس نظر آئیں گے تو آپ نے اس کو یوں پڑھنا ہے، دیکھیے گا، احط، ٹھیک ہے، احط، تو جو ہے وہ بھاری پڑا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس میں صفت استعلا ہے تو اس کو ادا کیا ہے اور پھر تا پیش تو کیا ہے، حالانکہ اگر تا پہلے ہوتا تو پھر یہ تا نہ پڑھا جاتا، پھر یہ ادغام تام ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں ہیں جیسے مختلف کنڈیشنز ہیں جس میں تا کے بعد تو آتا ہے، جیسے ہے وقالت تا طائفتن، تو ہم وقالت نہیں کرتے، ہم تا بالکل سرے سے نہیں پڑھتے، لکھا تو جاتا ہے بٹ وہ ہوتا ہے وقالت طائفت، لط لام ڈائریکٹ تو سے ہی ملتا ہے، وہ ادغام جو ہوتا ہے وہ ادغام تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ ان کی ادائیگی دیکھیے ادغام ناقص کی، احط بسطت فرطت فرطتم، ادائیگی میں آپ کو فیل ہوئی ہوگی صفت استعلا یعنی بھاری کرنا، لیکن اگر آپ سامنے بیٹھے ہوتے نا تو آپ کو دیکھ کے بھی فیل ہوتا کہ تو بھاری کرنے کے لیے ہماری جو کیوٹی ہے یہ پھولتی ہے اور ہونٹ جو ہیں وہ ناک کے نیچے آتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو ٹھیک، اور تا پڑھتے ہوئے تا، ہونٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو باریکی فیل ہو جاتی ہے۔ پھر ہے ادغام تام، سب سے نیچے والے باکس کو دیکھیے، ادغام تام جو ہے اس کا مطلب ہے تمام کا تمام، ٹھیک ہے، یعنی کہ پچھلے لیٹر کی تمام صفات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کا یہ ادغام ہوتا ہے کہ پچھلا لیٹر جو ہے وہ اس کی کوئی بھی صفت باقی نہیں رہتی۔ یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے ادغام ہونے کی صورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی بھی صفت باقی نہ رہے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ جیسے قل ربی ہم نہیں پڑھتے، لکھا تو جاتا ہے لام لیکن پڑھا گیا قر ربی، ٹھیک ہے، تو یہاں ادغام وداؤٹ غنہ بھی ہوا، آپ کو ایک دم سے سوری ٹھیک ہے، ادغام وداؤٹ غنہ جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں تھا، یعنی مل لدن کا، یعنی نون پیچھے سارے کا سارا جب ختم ہو جاتا ہے اور آگے لام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں نون ہے ہی نہیں ہے، یہ لام کے اس میں آیا ہے، تو یہ ہوگا ادغام تام، ٹوٹلی ادغام تام، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بھی نون ساکن کے قواعد میں جب ہم نون پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مل لدن کا کرتے ہیں تو وہاں بھی ادغام تام ہوتا ہے، لیکن وداؤٹ غنہ بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں غنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، غنہ تو نون اور میم کے ساتھ اٹیچ ہے، تو یہاں صرف ادغام تام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ادغام تام اور ادغام ناقص کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیپتھ میں پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ کافی کارآمد ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ